اگر آپ اردو ناول سنتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ وہ صبح بخت بی کے رونے کی آواز اسے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی، بلکہ جھپک جھپک کے چھت کو دیکھے گئی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا، دن رات کا کوئی حساب نہ تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی رہتی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے حورے جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا بھی ہے۔ بخت بھی، اس نے پیچھے سے بخت بھی کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ سٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بھی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے سٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی، جب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود جلال میں آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی۔ چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم بند۔ کیف وہاں کافی بناتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ باہر پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ نظریں لیے بالوں کا گول مول سا جوڑا بنائے کھڑی تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ ہاں پلیز۔ پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ اوہو، عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے اس بات سے؟ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس۔ بخت بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، یہ دونوں مختلف باتیں ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگز نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگز پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جیولرز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو تھوڑے دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولا ابھی 1,17,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے اچکائے، مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلے آپ کی اطلاع کے لیے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اثنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی۔ ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا، پھر خشمگین نظریں کیف پر ڈالی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھائے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کر اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بھی نے پیر پٹخا، میں بتا رہی ہوں مالا باجی، یہ ڈرائیور کم اور وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں آوازیں ماں تک جاتی۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ٹھیک، تھک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے۔ پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا، کیسا ہے؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مالا مسکرا دی۔ زیاد؟ مسکرا کے فون اور کان کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چپتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کا قصہ سنائی گئی۔ کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، پہلے کون ملا کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیوریٹ سوال، کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔
اپنے فربا وجود کے ساتھ وہ اب قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ وہ انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلا رہی تھی۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں۔ اب کیوں؟ شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی۔ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئی۔ وہ متسبسب سا کھڑا رہا، جائے یا رکا رہے، اور وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی۔ ماں سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی، کیف کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دے۔ ماں نے سنا نہیں، ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکرا آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ پرسوں 410 سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا اور کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے اس نے شکریہ کا فون کیا ہو۔ مالا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ واٹ؟ ماں، آپ نے اس ظہیر کو گڑ بھجوایا ہے؟ وہ تینوں بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ہمیشہ بھیجتی ہوں، اب نیا کیا ہے؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو غصہ جلدی نہیں آتا تھا، وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیتی یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اس کو شکریہ کہنے کی توفیق پھر بھی۔ ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی، مان لیا، لیکن میری عزت بے عزتی کا خیال تو کرنا تھا نا۔ اچھا شرمندہ کروایا ہے آپ نے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اسے گڑ بھیج رہی ہیں۔ وہ سمجھے گا میں اس کی منت کر رہی ہوں اب۔ واٹ دا ہیل ماں؟ ماں نے ایک خفا سی نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کیف سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ایک کرسی لا۔ مالا پیر پٹک کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر لیا، اور جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گلٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر۔ وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آ رہی تھی، وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی یہ۔ سب کچھ ایک دم سے حواسوں پہ سوار ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس محیط کی ڈاکٹر ہی ان کو کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی جیسے۔ اسے ماں پر بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ خواہ ان سب کو سوغاتیں بھیج کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی، اس نے غصے میں کال کاٹ دی، دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی۔ باہر آئے، آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ باہر آئی تو ماں لان میں کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کرتی ہوئی پورچ کی طرف آ گئی جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے، ایک جاگر زمین پر اور ایک سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھے ہو، میری بات سنیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں ابھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ کشمالہ کے ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ کیف، تم اپنے منہ اور کان بند کرنا سیکھو، مجھے بالکل نہیں پسند ہے کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پہ تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی، اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، 4 سدہ کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر سی گئی، ساکن، ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد 4 سدہ سے کوئی گڑ نہیں آیا اور نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تب اسے یاد آیا ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں، ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہے ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی اور نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ،
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہے۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔ نہ جان تھی نہ سانس تھی۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں، سب یہ سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے۔ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے۔ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا جسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پونچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے، مستقبل تاریک نظر آئے گا تو ایسے آگے بڑھو گے۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھی، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے۔ وہ شاید میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بسی سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیرے گئی۔ کچھ مختلف تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرو، مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حورے جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہی رہوں گی ماں کے پاس۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئی اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا تھا وہ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ میں یہی ہوں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمر۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی ہوئی کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز ماں مینا کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایک میسج اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیڑے اور کھڑی ہوئی، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ بھی خون تھا، نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھتی گئی، اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔